السلام على سيدنا وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایمان، عافیت، صحت اور نیکیوں کے ساتھ رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں عطا فرما رکھی۔ کریم مولا کا احسان ہے، اس اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایمان، صحت، عافیت اور نیکیوں کے ساتھ یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں عطا فرما رکھی۔ رمضان المبارک کی ایک بڑی خصوصیت ہے، اللہ کا کلام اس میں نازل ہوا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کا کلام کھولتے تو بے ساختہ زبان سے جاری ہوتا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کریم بادشاہوں کے بادشاہ ہیں تو اس کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جیسے اللہ کریم بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کا کلام بھی بادشاہوں کا کلاموں کا بادشاہ ہے۔ بڑی دولت اس امت کو اس قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب مسلمان اس دولت کی کتنی قدر کر رہا ہے؟ اس لیے کہ کلام اللہ، کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا دستور بنا کر بھیجا ہے، دستور حیات۔ اور اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو یقین ہو کہ قرآن مجید وہ دستور زندگی ہے جس میں میری دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ آج مسلمان اس قرآن پر، اس دستور پر کس قدر اعتماد رکھ رہا ہے؟ اس دستور کو وہ دل و جان سے کتنا مانتا ہے؟ عملی زندگی میں آج مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، اللہ کے ولی تھے۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے کتاب اتاری ہے اور اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ اب احنف بن قیس قرآن کے آئینے میں اپنی زندگی تلاش کرنے لگے کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ یہ تو زندگی کا آئینہ ہے کہ مسلمان کہاں کھڑا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اسے دیکھ لیجئے اور سب سے پہلی آیات ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ جو اللہ کے نظام پر بن دیکھے یقین رکھتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے اللہ کا دیا ہوا مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آسمانی کتابوں پہ اسے انہیں ایمان ہے اور آخرت کی زندگی پہ یقین ہے۔ اب مسلمان دیکھیے اور ان آیات کا آئینہ دیکھیے اور پھر مسلمانوں کو اس میں دیکھیے۔ بلکہ مسلمانوں کو کہاں تک دیکھیں، ہم اپنے گھر کو دیکھیں۔ اس آئینے میں میرا گھر کہاں کھڑا ہے؟ اس آئینے میں میرا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ اس آئینے میں میری زندگی کہاں کھڑی ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ایمان والے، ان کی یہ خوبیاں ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کریم کی حمد و ثنا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ رکوع اور سجدے کرنے والے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ زندگی کے تمام شعبوں میں غمی خوشی، گھر بازار، انفرادی یا اجتماعی زندگی، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وبشر المؤمنین۔ یہ ہیں ایمان والے جو اس لائق ہے کہ انہیں خوشخبری دو کامیابی کی۔ تو قرآن مجید پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان یہ مسلمان کا ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کا دستور اور اسے اپنی زندگی کی فلاح اور نجات کا واحد آئینہ مانے۔ یہ ہے قرآن پہ ایمان۔ لیکن عملی زندگی میں مسلمان کہاں کھڑا؟ قرآن کی آیات دیکھیے نا، اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے۔ آج مسلمان قرآن کی ان ہدایات کا کتنا لحاظ کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص۔ مسلمانوں، تم پر اللہ رب العزت نے قصاص فرض کیا ہے کہ قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، قصاص فرض ہے۔ اور ساتھ اس کی خوبصورتی بھی ذکر فرمائی کہ اس سے تمہارے جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس سے تمہاری زندگیوں کی حفاظت ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں تم پر روزے فرض ہے۔ کس درجے کا دین سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر اللہ سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم۔ اے ایمان والو، اگر تم کفار کا کہنا ماننے لگ گئے تو وہ تمہیں مسلمان بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت۔ سچے نبی نے سچ فرمایا کہ سیاتی علی الناس زمان
لوگوں پہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا من القرآن الا رسم. ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے. نہ اسلام کی زندگی رہے گی نہ قرآن کی زندگی رہے گی. سچے نبی نے سچ بتایا. مسلمان کروڑوں میں، ان کی تعداد اربوں میں، لیکن اس کی زندگی میں قرآن کتنا پیریا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، احسان کر کے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، غلطی ہو جاتی ہے فوراً معافی مانگ لیتے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنے گناہوں پہ، اپنی اللہ کی نافرمانی پہ اصرار نہیں کرتے. گناہوں کو اپنا ترقی کا سامان، گناہوں اور اللہ سے امید سے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ کو خوف کے ساتھ کہ میرے گناہ بہت ہیں، اس خوف کے ساتھ اللہ کے سے فریاد کرتے. احنف بن قیس نے جب یہ پڑھا تو فرمایا اللہ یہ لوگ بھی ہیں لیکن میرا ذکر ان سے بچتے ہیں. نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے معاملات اہل مشورے سے مشورہ کر کے پورا کرتے ہیں. احنف بن قیس پھر شرمندہ ہوئے، میرا ذکر اس میں بھی نہیں. کچھ لوگ اور نظر آئے. عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یمشون علی الارض، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو حلا سے بحث نہیں کرتے، سلام کہہ کر آگے نکلتے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات قیام میں اور سجدے میں گزرتے ہیں اور اللہ سے فریادیں کرتے ہیں اللہ جہنم کی رسوائی سے بچانا. إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. والذین لا یشہدون الزور، گناہوں کی محفلوں میں نہیں جاتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اپنی اولاد کے لیے فریاد کرتے ہیں اے اللہ انہیں ایسا متقی بنا، ایسا پرہیزگار بنا کہ دوسروں کے لیے بھی تقوی اور پرہیزگاری میں امام بن جائے. اپنی اولاد کے لیے فریادیں کرتے. احنف بن قیس نے جب ان کا تذکرہ پڑھا اور زوئے زمین پر ایسے مسلمان گزرے ہیں، قرآن تو سچے آیاں پیش کرتا ہے. احنف بن قیس شرمندہ ہوئے کہ اللہ میرا اس میں بھی ذکر نہیں. کچھ لوگ اور نظر آئے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. کچھ لوگ اور ہیں جب اللہ کے تذکرے آتے ہیں تو پیشانی پہ بل آ جاتے، انہیں ناگواری محسوس ہوتی اللہ کی وحدانیت کے تذکروں سے. احنف بن قیس نے کہا اللہ میری پناہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کے اوراق پلٹے، آگے پڑھتے چلے گئے. کچھ لوگ اور نظر آئے. ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہنے لگے نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بے دینوں کے ساتھ بیٹھ کر اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمیں تو اگلی زندگی کا یقین ہی کوئی نہیں تھا. احنف بن قیس نے کہا اے اللہ میری پناہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تیرا کلام سچا ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے. احنف بن قیس اوراق پلٹتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے. قرآن کی ایک آیت سامنے آئی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. کچھ لوگ ایسے ہیں نیکیاں بھی کر لیتے ہیں، ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. سمجھتے ہیں اے اللہ غلط ہوا، اے اللہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اے اللہ غلط ہوا، اے اللہ ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. جب احنف بن قیس نے یہ آئینہ نہیں، عمر فرمایا کرتے ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، دنیا کی کوئی مہذب سلطنت ہم پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. ہمیں اللہ کے نبی نے قرآن سے کیا وابستگی دے دی، آج اللہ نے ہمیں امیر المؤمنین بنا دیا، خلیفۃ المسلمین بنا دیا. کسرا اور قیصر، ان کی سلطنتیں ہمارے پاؤں کی گرد بری، جدھر قدم اٹھاتے ہیں
فتح اور سلامتی اور امن کے جھنڈے لہرا دیتے. اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالقرآن. اللہ نے ہمیں اسلام اور قرآن کے بدولت عزت بخشی ہے. میرے عزیزوں، بڑی دولت ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے. کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرو، کم از کم درجہ یہ ہے کہ اسے سیکھ کر اس کے احکامات پر عمل کرو. ورنہ تو مسلمان کی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اس قرآن کو دنیا میں نافذ کرے، دنیا میں اس کے احکامات عام ہو جائے. کوئی تصور نہیں تھا مسلمانوں کے ہاں کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں ہوں، مرد اور عورت ہوں اور قرآن کی تلاوت نہ کرتا. تصور نہیں تھا. حضرت جبرائیل امین آئے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جبرائیل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ستکون فتنہ، بڑے فتنے، ستکون فتن، بڑے فتنے ہوں گے. فما المخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل پھر ان سے نکلنے کا راستہ اللہ نے کیا بتایا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اس پہ مسلمان عمل کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کی احکامات پر اعتماد یقین کرے گا، فتنوں سے حفاظت ہوگی. تو میرے عزیزو، رمضان ہے، اللہ سے عہد کیجئے، سچا عہد کیجئے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ہم اپنے گھروں میں تلاوت کا معمول بھی بنائیں گے، اپنی بچیوں اور عورتوں کو بھی قرآن کی تلاوت پلائیں گے اور قرآن کے احکامات پہ بھی عمل کریں گے. میرے عزیزو، اسی میں مسلمانوں کی فلاح ہے. غیر مسلم کی، کافر کی فلاح قرآن کو چھوڑ کے ہو سکتی ہے. مسلمان قرآن کو چھوڑ کر کبھی عزت اور کامیابی کی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ رسوا ہو جائے گا، یہ رسوا ہو جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے اسے دولت بہت دی، اس نے اس کی نہ قدری کی، اس نے اس دولت کی نہ شکری کی. تو مسلمانوں کے لیے فلاح کا راستہ، کامیابی کا راستہ اللہ کا کلام ہے. اللہ ہمیں اس دولت کی قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.